ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنگ تبوک میں تقریباً 30,000 کا لشکر جانے کے لیے تیار ہوا، تو کچھ منافقین تھے دیہات کے، ان کو معذر کہا جاتا ہے، معذر، الذین یعتذرون بلا عذر، عذر نہیں ہے مگر وہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے لہذا ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ لیکن کچھ لوگ جو دیہات سے آئے تھے سچ مچ ان کے پاس عذر تھا۔ کیا عذر تھا؟ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، بیان کیا گیا سواریاں نہیں تھی۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے، یہاں دیکھیں جنگ میں جانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواری نہیں مہیا کر پا رہے ہیں، کہتے ہیں مختار کل ہے جو چاہے دے دے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرما دیا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تمہیں سواری میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں 6 سواریاں آ گئیں، یہ رونے لگے، یہ وَآئِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، بلاغت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کو تذکرہ نہیں کیا بلکہ آنکھوں کے لیے بلاغت یہ فرمائی کہ آنکھیں ہی آنسو بن گئی ہیں۔ یہ عجیب و غریب بلاغت ہے۔ ایک ہوتا ہے بھئی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، یہ ایک، اور ایک کہہ دینا کہ آنکھیں آنسو بن گئی ہیں، یہ بہت بڑی بلاغت ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے اخلاص کی انتہا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان کی آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہی آنسو بن گئی ہیں۔ ایک شاعرہ ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، اشک مانے آنسو، وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ کہا گیا کہ وہ آنسو نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ دیکھیں یہاں آنسو کو محبوب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ میرا محبوب آنسو کی طرح ہے اور وہ میری آنکھوں میں رہتا ہے آنسو بن کر کے۔ عجیب شخص ہے میرا محبوب جو پانی کے گھر میں رہ رہا ہے، یہ آنکھ پانی کا گھر ہے، تو وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے، تو محبوب کو اشک قرار دیا گیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص پیش کرنے والے آرات کے بارے میں فرمایا ان کی آنکھیں آنکھیں نہیں بلکہ آنکھیں ان کی آنسو ہیں، یہ اخلاص۔ اتنے میں 6 سواریاں آ گئیں، کچھ لوگوں کو دے دی گئیں اور حضرت عثمان غنی آئے، آپ کے داماد محترم، اس سے پہلے بہت کچھ دے چکے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ کچھ سواریوں کا اللہ کے رسول 3 اونٹنیاں اور دیتا ہوں میں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی نیک عمل کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو نیت کر لے کہ اگر اللہ مجھے قدرت دے گا تو میں یہ کام ضرور کروں گا، اور اللہ نے مجھے یہ قدرت دی ہوتی تو میں یہ کام ضرور کرتا، تو اپنی اس نیت کی برکت سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رہ پا رہے ہیں، تکلیف ہے انہیں اور حقیقی تکلیف ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس بیماری میں مجھے مبتلا نہ کیا ہوتا تو میں روزہ ضرور رکھتا، یا قدرت دے گا تو میں ضرور رکھوں گا، تو یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ تو کم سے کم آدمی کسی عذر کی بنا پر کوئی نیک عمل نہ کر سکے تو نیت کر لے، نیت کی وجہ سے وہ اس نیک عمل کی برکت سے محروم نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، تو آپ نیت کر لیجئے، کوئی عمل نہ کر سکے تو کم سے کم کرنے کی نیت تو کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور نیتوں کے اوپر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔